بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ اینڈ گرین پاکستان میں ہوں سجاد سیاب۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے عمران خان صاحب کی جو آنکھ کا مسئلہ تھا اور جو خبریں گردش کر رہی تھیں کہ ان کو گزشتہ ہفتے جو ہفتہ گزر گیا اس میں پیمز ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا، تو یہ خبر اب کنفرم ہو گئی ہے کہ عمران خان کی صحت کو لے کے معاملات بہت تشویشناک حد تک بگڑ گئے اور اب تحریک انصاف کو جا کے یاد آیا اور تحریک انصاف نے اب ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ تقریباً 5 دن کے بعد تحریک انصاف نے بالآخر بڑا اعلان کر دیا ہے، بڑا سٹیپ اٹھا لیا، اور اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر سہیل افریدی اور پاکستان تحریک انصاف نے دھرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پورے پاکستان کو کال دے دی گئی ہے، پورے پاکستان سے جو ان کے پارلیمنٹیرین ہیں، جو ان کی کور کمیٹی ہے، جو ان کی پولیٹیکل پارٹی کمیٹی ہے، اس کو کال دی گئی ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر اس وقت دھرنا شروع ہو گیا ہے، یہ سائیڈ سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس حوالے سے جب گفتگو کی سلمان اکرم راجہ نے اڈیالہ جیل کے باہر آج انہوں نے دھرنا دینے کا اعلان کیا، اور جو گفتگو کی وہ بڑی خطرناک ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ گھڑیاں آن پہنچی ہیں، چونکہ ظاہر ہے جب بات کسی کی صحت پہ آ جائے، کسی کی زندگی پہ آ جائے، کسی کی زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے، اور وہ جو پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے، وہ بھی جو پاکستان کا ایک ایسا لیڈر ہے کہ جس نے الیکشنز میں واضح طور پہ برتری جس پارٹی کے لیڈر کو ملی، اور جو اس وقت ظاہر ہے مقبول ترین لیڈر ہے عمران خان، جب اس کی صحت کا معاملہ آ جائے تو پھر ظاہر ہے حکومت کی بھی ہٹ ڈرمی اور بے شرمی۔ آپ دیکھیں کہ وہ نہ تو فیملی کو ملاقات کرنے دے رہے ہیں، نہ ان کی ذاتی معالجین کو عمران خان تک رسائی دے رہے ہیں، تو معاملہ گڑبڑ ہے، اور معاملہ کافی حد تک گڑبڑ ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اڈیالہ جیل کے باہر سہیل افریدی نے دھرنا دے دیا ہے کہ 100 کے قریب کارکنان اور صوبائی اسمبلی شریک ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی موجود ہیں۔ اڈیالہ جیل فیکٹری ناکے پر وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے دھرنا دے دیا ہے۔ سہیل افریدی اڈیالہ روڈ پر بیٹھ گئے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ سلمان اکرم راجہ، شاہد خٹک، شوکت بسرا، مینا خان اور دیگر رہنما بھی موجود ہیں۔ دھرنے میں تقریباً 100 کے قریب کارکنان اور اراکین صوبائی اسمبلی شریک ہیں۔ اس موقع پر سلمان اکرم راجہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی کے کچھ جو لوگ ہیں وہ کچھ اراکین اور دوست ملاقات کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ کون بات چیت کر رہا ہے انہوں نے یہ نہیں بتا سکتے کہ کون ان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، کس کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالجین کو ملاقات کی اجازت دی جائے، کیونکہ انسانیت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ ڈاکٹر عاصم، ڈاکٹر خرم مرزا اڈیالہ جیل آ رہے ہیں، اور اگر ڈاکٹرز کو ملاقات کی اجازت دی گئی تو یہ ایک مثبت اور اطمینان بخش پیش رفت ہوگی۔ انہوں نے واضح کیا کہ فی الحال کوئی خوشخبری نہیں دے سکتے، اگر ملاقات نہ کرائی گئی تو دھرنا جاری رہے گا۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر خرم مرزا کچھ دیر میں اڈیالہ جیل پہنچ جائیں گے، اور آج ملاقات کا امکان ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹرز بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کریں گے۔ دھرنے کے شرکاء کا کہنا ہے کہ جب تک بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالجین کو ملاقات اور طبی معائنے کی اجازت نہیں دی جاتی تب تک دھرنا جاری رہے گا۔ تو یہ صورتحال ہے جی اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر، اور میرے خیال میں اب ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور جو عمران خان صاحب سے ملاقات ان کے ذاتی معالجین اور ان کی فیملی کی ملاقات ہر حال میں کروا دینی چاہیے، تاکہ پورے پاکستان میں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اس اذیت کا شکار ہیں، ذہنی دباؤ میں ہیں کہ آخر عمران خان کو ہاسپٹل بھی منتقل کر دیا گیا لیکن ان کی فیملی کو نہیں بتایا گیا، اور یہ بات تو اب 100% کنفرم ہو گئی ہے کہ ہفتے کی رات عمران خان صاحب کو پیمز ہاسپٹل لایا گیا، ان کو انجیکشن لگوایا گیا، وہ جو آنکھ کا ان کا مسئلہ ہے، اور پھر ان کو واپس وہاں سے شفٹ کیا گیا اڈیالہ جیل۔ ناظرین، آتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف کہ لاہور میں مین ہول میں گرنے سے جاں بحق ہونے والی بچی کے کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ جو 20 سالہ سعدیہ اور 10 ماہ کی بچی ردا کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا ہے۔ دونوں لاشوں کا پوسٹ مارٹم میو ہاسپٹل
لاہور میں کیا گیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد سعدیہ اور ردا کی لاشیں ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ لواحقین لاشیں وصول کرنے کے بعد آبائی گاؤں روانگی کی تیاری کر رہے ہیں، جہاں مرحومہ ماں اور بچی کی تدفین کی جائے گی۔ یاد رہے کہ یہ افسوسناک واقعہ لاہور میں کھلے مین ہول کے باعث پیش آیا، جس نے شہری سیکیورٹی اور انتظامی غفلت پر کئی سوال کھڑے کر دیے۔ واقعے کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کر کے نامزد ملزمان کو گرفتار کر لیا، جبکہ اعلیٰ سطح پر تحقیقات کا عمل بھی جاری ہے۔ ناظرین، یہ جب رات کو یہ سوشل میڈیا کے اوپر اور مین سٹریم میڈیا پہ یہ خبر پھیلی، تو اس خبر کے ساتھ ساتھ پنجاب کی جو انفارمیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے ساتھ یہ خبر بھی چلا دی جی کہ یہ ایک فیک کال ہے، اور نہ صرف خبر چلا دی بلکہ ان کی جو شکایت لے کے ان کے ہسبینڈ، ان کے جو شوہر تھے، وہ تھانے میں پہنچے کہ میری جو بیوی اور بیٹی جو کھلے مین ہول میں گر گئی ہیں۔ تو انہوں نے یہ فیک کال سمجھ کے اور یہ ایک جھوٹی انفارمیشن، فیک انفارمیشن سمجھ کے ان کو ہی تھانے میں بند کر دیا، ان کو حراست میں لے لیا کہ آپ جھوٹ پھیلا رہے ہیں۔ اور نہ صرف حراست میں لے لیا بلکہ آپ اس کے اوپر ظلم کی انتہا دیکھیں کہ ان کے اوپر وہاں پہ اس چیز کی انویسٹیگیشن کی جانے لگی کہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ آپس میں ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے اس نے خود شاید کوئی ایسی کوئی حرکت کی ہے کہ وہ اس کو آگے پیچھے کہیں کر دیا اپنی بیٹی اور بیوی کو۔ پھر ہوا یوں کہ وہاں پہ ایک ریسکیو اہلکار نے وہاں سے ویڈیو بنا کے بھیجی، عظمیٰ بخاری جو کہ منسٹر ہیں انفارمیشن کی، ان کو ویڈیو بنا کے بھیجی جی کہ یہ دیکھیں یہ 3 فٹ کا اس کی یہ سپیس، یہاں سے کوئی نیچے نہیں جا سکتا، اور اگر نیچے چلا گیا تو وہاں پہ گہرائی 3 فٹ اور پانی کا بہاؤ اتنا تیز نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی بہہ کے آگے چلا جائے۔ اس بنا کے اوپر عظمیٰ بخاری نے بھی اپنے اداروں کو اور میڈیا کو یہ خبر دی جی کہ یہ ریسکیو اہلکار نے یہ مجھے بھیجی ہے ویڈیو اور یہ ایک فیک کال ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہاں پہ سرچ کا کام شروع کیا گیا تو سب سے پہلے وہ جو مرحومہ جن کا جو گری وہاں پہ اپنی بیٹی کے ساتھ، ان کی ڈیڈ باڈی ملی۔ ڈیڈ باڈی ملتے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کے اوپر بڑا سخت ایکشن لیا، جس طرح سے ایک حکمران کو کرنا چاہیے، جس طرح سے ایک اس انتظامیہ کی کھچائی ہونی چاہیے، جس طرح سے ان کی جو یہ پبلک سرونٹس ہیں ان کو لائن حاضر کرنا چاہیے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ انہوں نے کچھ گرفتاریوں کا بھی حکم دیا ہے وہاں پہ جو اس پروجیکٹ مینیجر تھے، جو وہاں پہ سائٹ انچارج تھے، جو یہ سارے، لیکن یہاں تک کافی نہیں ہے۔ مریم نواز شریف نے جس طرح سے ان کی آج کھچائی کی ہے، جس طرح سے ان کو سنایا ہے میڈیا کے اوپر، یہ ویڈیو بھی میں ساتھ اٹیچ کروں گا، آپ سنیے گا کہ مریم نواز شریف نے آج انتظامیہ کی، ضلعی انتظامیہ کی جس طرح سے کلاس لی ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ انسانی جان ضائع ہو جائے، ایک غریب گر جائے، اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو مین ہول، کھلے مین ہول ہوتے ہیں، اس میں کوئی امیر نہیں گرتا، اس میں غریب ہی گرتے ہیں، غریب کے بچے ہی وہاں پہ گرتے ہیں۔ تو پھر کہا یہ جاتا ہے جی کہ یہ فیک کال ہے، پھر اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے اوپر عظمیٰ بخاری وہ بھی یقیناً آپ نے کمرے میں بیٹھ کے کسی ریسکیو اہلکار کی ویڈیو کے اوپر کس طرح یہ یقین کر لیا، اور یقین کر کے اس کو آگے انفارمیشن پھیلا دی میڈیا پہ، بلکہ باقاعدہ چلوا دیا جی کہ یہ ایک فیک کال تھی، حقیقت نہیں ہے، جبکہ وہ گری، آج وہ ملی بھی، ان کا پوسٹ مارٹم بھی ہو گیا۔ لیکن اب کیا کہا جائے کہ آپ لوگوں کی بے حسی، یہ اداروں کی بے حسی، یہ بیوروکریسی جو ہے، یہ تو آپ یقین مانیں کہ یہ تو اپنے جو گاڑیوں سے نیچے اتر کے عام آدمی کو ملنا، عام آدمی کی بات سننا، یہ ان کی توہین ہے، یہ تو خدا بنے بیٹھے ہیں۔ تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے مریم نواز شریف صاحبہ ذرا اور ان کے اوپر ہاتھ ذرا اور کس کے رکھیں، ان کی لگامیں کسیں، اور ان کے اوپر بیسیکلی کیمرے فٹ کروائیں۔ یقین مانیں کہ ان بیوروکریسی کے پیچھے اگر کیمرے فٹ ہوں، ان کی اگر حرکتیں آپ حکمران اگر ان کو مانیٹر کریں اور ان کو اسی طرح لائن حاضر کر کے ان سے جواب طلبی کریں، نہ صرف جواب طلبی کریں بلکہ ایسے بے شرم جن کی وجہ سے کسی غریب کی جان چلی جائے اور ان کو ٹس سے مس نہ ہو، اور وہ معاملے کو دبانے کی کوشش کریں، اور پھر اوپر سے اگر وہ یہ کہیں کہ یہ ایک فیک کال ہے، اور پھر
اس کے شور کو اٹھا کے تھانے میں بند کر دیں تو ان کے اوپر ان کے قتل کا مقدمہ درج کر کے ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں کسی کی جرأت نہ ہو کہ وہ اس طرح کی غفلت برتے۔ تو یہ ویڈیو میں آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں مریم نواز شریف صاحبہ کی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی، جس طرح سے آج انہوں نے ان کی لگامیں کسنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ ہر غفلت کے اوپر اگر ان کو سزا ملے، ہر غفلت کے اوپر اگر ان کو اسی طرح لائن حاضر کر کے ان کو ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے تو میرے خیال میں یہ جو بیوروکریسی کا بے لگام گھوڑا ہے یہ ہاتھوں میں آ سکتا ہے، ادروائز عام آدمی کو اس بیوروکریسی سے کسی قسم کی کوئی امیدیں وابستہ نہیں ہے۔ چیف سیکرٹری صاحب، آج آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ اس معاملے پہ میں اتنی سختی کیوں کرتی۔ پنجاب میں تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے جتنے بھی میری میٹنگز ہوتی ہیں، ہر چیز پہ میرا سٹریس ہوتا ہے ہر میٹنگ کے اندر کہ کوئی مین ہول کھلا نہ رہے، کیونکہ مین ہول میں کبھی امیر گر کے نہیں مرتا، ہمیشہ غریب لوگ، سڑک پہ چلنے والے لوگ گر کے مرتے ہیں۔ اور میں پلیز الاؤ می ٹو سے، اگر وہ میری بیٹی ہوتی یا آپ میں سے کسی کی بیٹی ہوتی، میں آپ سے پوچھتی پورا سسٹم ہل کے رہ جاتا یا نہ ہل کے رہ جاتا؟ جنہوں نے اس جگہ کو کھلا چھوڑا ہوا ہے ان کے اپنے گھر میں بچے نہیں۔ اتنی بڑی مجرمانہ غفلت، مجرمانہ کہنا بھی اس کو چھوٹی بات ہے۔ اور اس کے بعد ایک اچانک سے ایک بات شروع ہو گئی کہ بھئی وہ جگہ بہت چھوٹی ہے، وہاں سے کسی کا پاؤں نہیں گزر سکتا تو باڈی کیسے گزرے گی؟ اس نے کنفیوژن پھیلائی۔ اور پھر بجائے اس کے کہ ہم فیملی کو فیسیلیٹیٹ کرتے، ان کو کہتے، ان کو ہیلپ کرتے، ہم ان کو چور، ڈاکو، مرڈرر بنا کے تھانے میں لے گئے پوچھ گچھ کرنے کے لیے، انویسٹیگیشن کرنے کے لیے۔ کہ والد صاحب نے کہہ دیا کہ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے۔ تعلقات ٹھیک نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ مین ہول کھلا تھا اس میں نہ گرتی، وہ گر گئی ہوئی تھی وہاں پر۔ تعلقات جیسے بھی تھے ان دونوں میاں بیوی کے آپس میں، اس سے ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ وہ آپ کے پاس تعلقات خراب ہونے کی شکایت لے کے نہیں آئے، وہ آپ کے پاس مین ہول میں گرنے کی شکایت لے کے آئے تھے۔ اینڈ ایوری تھنگ آئی ہیو بین سیئنگ، جہاں پر میں خود جو ورچوئل دورے کر کے ڈسٹرکٹس کے، اور میں کبھی کسی چیز پہ میں ڈی سی کو فارغ نہیں کرتی، اس چیز پہ میں ڈی سی کو فارغ کرتی ہوں جہاں پہ کھلے مین ہول میں بچہ گر جائے۔ اس دن مجھے شاید فیصل آباد کی ویڈیو تھی، مجھے اتنا اچھا لگا، کل کی ویڈیو تھی کہ کوئی مین ہول تھا کھلا، وہ بھی کنسٹرکشن سائٹ تھی، تو وہاں پہ ٹریفک پولیس کا ایک اہلکار دور کھڑا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ مین ہول کھلا ہے، وہ فوراً آیا اور اس نے اس کو ارد گرد سیکیور کیا، اور جب تک اس نے اس کو بند نہیں کرا لیا وہ اس کے اوپر پہرا دیتا رہا تاکہ کوئی گر نہ جائے۔ سڑک تھی،